نئے سال کی آمد پر پوری دنیا میں مختلف قوموں نے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں نئے سال کو ویلکم کیا، اس کا استقبال کیا، اور 2020 کے بارے میں بہت کچھ سننے کو آیا، جس میں بہت بڑی بات ایک یہ بھی سننے کو ملی کہ 2020 ہم پر بہت بھاری رہا، اسپیشلی جو کرونا جیسی ایک انتہائی مہلک وبا نے سر اٹھایا اور پوری دنیا کو دیکھتے دیکھتے اس نے پوری لپیٹ میں لے لیا۔ تو اس حوالے سے اگر اس تناظر میں بات کی جائے کہ 2020 یہ سال جو ہے یہ ہمارے لیے برا رہا یا ہم پر بھاری رہا، تو اس کو اگر قرآن و حدیث کے مطالعہ میں دیکھا جائے کہ ایسا کہنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے کہ کوئی سال یا کوئی مہینہ یا کوئی دن جو ہے وہ کیا ہمارے لیے برا تھا، یا اس برائی کی وجہ، اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ کوئی اور تھی، کہ کوئی بھی سال کوئی بھی دن ہمارے لیے اٹ سیلف برا نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی مصیبت کوئی بھی تکلیف کسی دن، سال یا مہینے کے سبب سے نہیں ہوتی۔ ان مصائب، تکالیف اور پریشانیوں کے پیچھے اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ شرعی طور پر اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو دنوں کو، مہینوں کو، سالوں کو یا زمانے کو برا کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ جاسیہ، اس کی تفسیر میں مفسرین اس کی مختلف آیات کی تفسیر میں ایک حدیث پاک یہ لے کر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جاہلیت، یعنی اسلام سے پہلے جب زمانہ جاہلیت تھا تو لوگ مختلف دنوں کو، مختلف راتوں کو برا کہتے تھے کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں یہ ان خاص ایام کی وجہ سے آتی ہیں۔ وہ زندگی، موت، بیماری، نقصان، نفع، ان کے لیے دنوں کو مؤثر مانتے تھے کہ یہ مختلف ایام اور دن ہیں کہ جن کی وجہ سے بیماری آتی ہے، کہ فلاں دن آ جائے تو فلاں بیماری آتی ہے، فلاں مہینہ ہو تو فلاں تکلیف آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل اسلام یہ عقیدہ، یہ نظریہ نہیں رکھتے۔ یہ تمام ایام، یہ تمام دن اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 ایام کے اندر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنوں کا ذکر قرآن پاک میں اس اعتبار سے کیا کہ ہر دن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی تخلیق جو ہے وہ موجود رہی ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کردہ ہے۔ لہٰذا کسی ایک دن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یا کسی سال کے بارے میں، کسی مہینے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں مہینہ، فلاں دن ہمارے لیے منحوس ہے یا تکلیف کا باعث ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ زمانہ بہت برا ہے، زمانے نے جو ہے مجھے بڑی اذیت پہنچائی۔ یعنی جب وہ دنوں کو، مہینوں کو برا کہتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے، مختلف سالوں کو برا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ دنوں کو، ایام کو، وقت کو، زمانے کو گالی دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے رب کو گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دن یا ایام یہ میری قدرت میں ہے، میں ان کو چلاتا ہوں، میں ان کو لے کر چلتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کسی مہینے یا کسی سال یا کسی خاص دن کی وجہ سے میں بیمار ہوا، مجھے تکلیف آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب سے آتی ہیں۔ یعنی مصائب اور تکلیفیں آتی میری بارگاہ سے ہیں، لیکن ان میں بہت بڑا کردار تمہارے اپنے اعمال کا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کا رستہ بھول جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھر میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیتا ہوں۔ تو
تو ہمیں یہ سال کے آخر میں جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر سن 2020 میں، گزشتہ سال میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میں اپنے رب کے کتنا قریب ہوا، میں نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے۔ تو محاسبہ نفس اس موقع پر بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم سن 2021 کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنائے۔